جب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک پڑھی۔ زور سے آمین کہنا۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ مرنے کے بعد کی زندگی پر، مرنے سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے پر سچا اور پکا یقین نصیب فرمائے۔ رات دن بیانوں میں رہتے ہیں، امت کے حالات کا پتہ چلتا ہے تو آدمی کو تجربہ ملتا ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک مسلمانوں کے حالات سے ہم واقف ہیں۔ مسلمانوں میں جو کمزوریاں دیکھی ہیں عبادت کے معاملے میں، نکاح اور شادیوں کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں اسلام کا کیا قانون ہے اس بارے میں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، ماں باپ اور اسی طرح بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے مسئلے میں جو مسلمانوں میں کمزوری ہے، اس کی مین ایک ہی وجہ ہے۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا اور 15 منٹ لیٹ ہوا۔ مجھے ان دوستوں نے بتایا تھا کہ 12:30 بجے تو ماشاءاللہ مجمع آ جاتا ہے۔ میں تو بہت وقت پہلے سے نکلا تھا، مگر مجھے یہاں آتے ہی 1.25 گھنٹہ ہوا اڈاجن سے، اتنی ٹریفک۔ بہرحال اللہ نے پہنچا دیا۔ جس میدان میں آپ دیکھو گے، جو میری بات آج کی آپ نے دھیان سے نہیں سمجھی، تو آپ بھی مرنے کے بعد رہو گے، اس دنیا میں بھی دکھی ہوں گے۔ آپ اس دنیا میں بھی دکھی ہوں گے، چاہے آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو، اور مرنے کے بعد آپ قبرستان میں بھی دکھی ہوں گے، میدان حشر میں بھی دکھی ہوں گے، اور آپ اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی نسلوں کو برباد ہوتے دیکھ کر جاؤ۔ یہ جو امت میں دین کے معاملے میں دوری نظر آتی ہے، اس کی مین وجہ ہے
کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے، اس پر یقین کچا ہے. بے شک بولو زور سے، زور سے بے شک بولو. یقین کچا ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر مر جانا ہے. شراب پینے والے، بیچنے والے، جوا کھیلنے والے، ستا کھیلنے والے، مسلمان کی ہتیا کرنے والے، یا کوئی بے قصور عام انسان کی قتل، عام انسانوں کو قتل کرنے والے، کسی کو مار پیٹ کرنے والے، کسی کا فلیٹ دبانا، کسی کی جگہ دبانا، کسی کی زمین دبانا، کسی کا فارم ہاؤس دبانا، وراثت کے معاملے میں مفتیوں سے نہ پوچھنا اور اپنی منمانی کرنا، ماں باپ کی بے عزتیاں، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، آپ کو بہت ملیں گے. اس سب کی مین بنیاد یہ ہے کہ انسان، کیا مسلمان آج کا یہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. لوگ قبرستان جاتے تو دیکھا کہ سب مر کے سو گئے، بس اب کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں، مرنے کے بعد ختم. یہی آج مسلمانوں کا ذہن. اور وجہ کیا ہے کہ ایجوکیشن بہت دلاتے ہیں، دینا بھی چاہیے، ہم لوگ خود اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر مار یہاں کھاتے ہیں کہ اولادوں کو دینی تعلیم مضبوط نہیں دیتے. اس کے ساتھ اگر دینی تعلیم بھی مضبوط ہو، اور ہے آج بھی 5% لوگ ہیں جن کی اولادوں کا ایجوکیشن پاورفل ہے مگر ان کا دینی تعلیم بھی بہت پاورفل ہے، وہ کبھی دکھی نہیں ہو. بنیاد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں مر گئے اس لیے کھا پی کر مر جانا، اس لیے حرام کرو، جو کرنا ہے کرو. یہ آپ کو مین وجہ بیان کر رہا ہوں. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور میں آپ کو قرآن اور حدیث کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، بے شک بولو زور سے، جو سب کچھ ہونے والا ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہونے والا ہے. وہ آپ کو بتلائیں گے تھوڑی، وہ تو رب العالمین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. قرآن و حدیث سمجھو گے نا تو دل میں نور پیدا ہوگا، زندگی جینے کا مزہ آئے گا. ایک دنیا میں ایک سوال کا جواب ملے گا آپ کو. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ کھا پی کے جو چاہے کرو، کسی مسلمان کو مارو، کسی غیر کو مارو، جانوروں کو جو چاہے پیٹو. کل رات ایک صاحب رات کو ایک جگہ پر بلا وجہ کتا جا رہا تھا، اپنی جگہ سے جا رہا تھا، بے حساب اس کو 2-4 کھینچ ڈالے. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. میں نے اس کو پوچھا کیوں مار رہے اس کو؟ دیکھا کہ مول صاحب ہے، جواب نہیں دے پایا، وہ بے وجہ مارا تھا اس کو. وہ اتنا چلا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس ڈنڈا تھا. آپ پوچھو عالموں سے کہ بلا وجہ کسی جانور کو آپ مار سکتے ہیں؟ بخاری شریف میں بلی کو ستانے والی عورت عبادت گزار تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورت، بخاری شریف میں ہے. وہ جہنم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معراج کے موقع پر جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا. اور گنہگار آدمی کتے پیاسے کو پانی پلا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا. آپ صرف نماز روزہ پڑھ کر چھوٹ نہیں جائیں گے. آپ نماز روزہ کرتے ہیں اور زنا کھوریا کرتے ہیں. قرآن میں پوچھو آپ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ، جو چاہے نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو، اگر زنا کاری کرتا ہے فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قرآن پاک میں لمبی مدت تک ان کو جہنم کی آگ میں بے عزت کیا جائے. نماز روزہ کرتا وہ بھی، تو جو نماز روزہ نہیں کرتا ہے اور پھر زنا کری کرتا ہے، ذرا زور سے بے شک بولو زور سے، وہ اور بڑا گنہگار. آپ صرف نماز روزے کر کے چھوٹ نہیں جائیں گے، اور صرف جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی آپ چھوٹ نہیں جائیں. آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پہلا یہ پکا یقین کرو. اور یہ مدرسوں میں مکتب میں پڑھائے جاتے ہیں بیشتی زیور میں، مگر آپ بچوں کو ہندی میڈیم انگلش میڈیم کے نام پر بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لیتے ہو. کتنے تو ایجوکیشن بھی نہیں دیتے. آپ اس ایجوکیشن کی بات چھوڑو، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایجوکیشن بھی نہیں دیتے اور دین بھی نہیں دیتے. بچپن سے بچوں کو مزدوری پہ لگا دیتے ہیں. ارے دنیا بھی پڑھاؤ اور دین پڑھاؤ. میرا پیپر شروع ہوا 2000 میں، گورنمنٹ نے 4 نام مانگے تھے کہ 4 نام پیش کرو.
آپ کو پیپر چالو کرنا ہے. میں نے 4 نام پیش کیے, اس میں ایک نام دین دنیا تھا, اور کہا آپ اس میں سے جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ اس کو ٹک کر کے بھیجو. تو میں نے دین دنیا نام پسند کیا. ذرا زور سے بولو تاکہ مجھے میرے اطمینان ہو کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. میں نے پیپر کا نام کیا چوز کیا؟ دین دنیا. کہ مسلمان دنیا بھی اچھی حلال طریقے سے سیکھے, کمائے, اور اپنا دین نہ چھوڑے. اصل چیز تو دین ہے. ایسے دین دنیا نام سے دنیا بھر میں پیپر ہے. گجراتی میں بھی ہے, ہندی میں ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, دنیا بھر کی زبانوں میں. آپ گوگل مارو, ہمارا گجراتی میں ہے, آپ ان کا مارو گا, کسی نے دنیا دین نام ایک بھی پیپر نہیں ملے گا. پہلا نمبر زور سے بولو کس کا ہے؟ دین کا ہے. دین سے انسان بنتا ہے. دین سے انسان سچا مسلمان بنتا ہے. آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. کسی مسلمان کو مار دیا, کسی غیر کی ہتیا کر ڈالی, کسی بے قصور جانور کو مار دیا آپ نے. آپ کو سانپ کو مارنے کا حکم ہے, وہ انسان کی جان کے خطرے کا سبب بن سکتا ہے. آپ کو گھر میں بچھو نکلا, مارنے کا حکم ہے. جن جانوروں کو مارنے کا حکم ہے اس کو مارنے کا حکم ہے آپ کو. اس کے پاس, اسلام کے پاس دلیل ہے اس کی, کیوں ان جانوروں کو مارنے کا حکم. اب مجھے جو اصل بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ جو مسلمان غلط کام کرتے ہیں اس کی مین بنیاد یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر مر جانا ہے. ایسے اور لوگ مر گئے, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا. اور میں کہتا ہوں, اور جو کرتے مسلمان اور یقین ہے کمزور, تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اب جو ہوگا وہ مرنے کے بعد ہی ہوگا. نہ اپنے تو مسلمان ہیں, اپنے تو جنت میں جانے کا ہی ہے. یہ غلط تصور سے وہ پھر گناہ کرتے ہیں. میری بات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا. میں نے آیتیں یہی پڑھی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے, ابھی اپنے حال کو سدھار لو. آپ کی زندگی کی دھارا, پہلا جو مہینہ اسلام کا ہے محرم, اس سے آپ کی زندگی نیک دھارے پر آ جائے تو آپ کی دنیا بھی چمکے گی, آخرت بھی چمکے. اب وہ میں اصل مسئلہ سمجھانے آیا ہوں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. پہلا آپ بے شک کے ذریعے بتلاؤ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. آواز جتنی زور سے آنی چاہیے اتنی نہیں آئی. ذرا زور سے بے شک بولو. ہاں, یہ مومن کا ایمان ہے. زبردستی سے آپ بلوائے تب بولے آپ, ورنہ ایک ہی بات پر آپ کو زور سے بے شک کہنا چاہیے. مومن کا پکا ایمان ہے. کل اسماعیل ہنیا کا شہید ہو گئے وہاں ایران میں. وہ نماز پڑھاتے تھے تو وہ آیت پڑھتے تھے, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردار نہ کہو, بل احیاء. قرآن میں ہے. زور سے بے شک بولو, اندر والو باہر والو. وہ تو ارے میں جب کہوں پوری بات اس کے بعد زور سے بے شک بولو, بلکہ وہ تو زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون. آپ کا ایمان بولو, وہ ان کو اللہ کی طرف سے روزی پہنچائی جاتی. یہ ایمان ہے, اس کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان بالغیب کس کا نام ہے؟ کہ مرنے کے بعد جو ہوگا آپ نے دیکھا نہیں ہے, مگر اللہ پر جو رب العالمین ہے اس پر یقین مضبوط کر کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار مانتے ہوئے, آخری نبی مان کر یہ تھام لیا کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, بولو بے شک اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. اس کا نام ایمان. اب سمجھو, آج کے مسلمان کمزور ہیں, آخری زمانے کے مسلمان ہیں. حدیث میں آیا ہے آخری زمانے کے مسلمان کیسے ہوں گے, یہ حدیث یاد رکھنا. فرمایا لا یبقى اسلام فیکم الا اسمہ. مسلمانوں کے سماج میں اسلام بالکل نہیں ہوگا, مگر اسلام ان کی زندگی میں صرف نام ہوگا. اور اسلام کے جو اعمال ہوں گے وہ ہر وقت نہیں ہوں گے, اللہ رسمہ. فرمایا کہ رسمی طور پر کریں. اللہ کو یاد, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں گے, رسمی طور پر کریں, دنیا کو دکھلانے کے لیے. جیسے آپ کپڑے کی دکان پر گئے تو آپ کپڑے اب دیکھنا کبھی, یہ تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایسے ہر جگہ کا حال ہے. وہ کپڑا بیچنے والا جب دیکھا نا کہ گاہک آیا ہے ماشاءاللہ, تو وہ کپڑے کا تھان نکالے گا نا,
ہاں تو کھولتے ہوئے کیا کہے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا. اللہ بھیا یہاں درود شریف کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ذرا زور سے بولو, یہاں درود شریف کا کوئی مطلب ہے؟ پڑھنا تو ثواب ہے نا, مگر تو سامنے والے کو پھانسنے کے لیے, بتلانے کے لیے کہ کپڑا بیچتے وقت بھی یہ تو درود شریف پڑھتا ہے, تو ٹائم جب ٹائم نہیں ہوتا ہوگا تب کتنا درود پڑھتا, یہ آپ کو پھانس رہا ہے. یہ اللہ رسم ہو, یہ رسم لوگوں کو دکھلانے کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اعمال دکھلانے سے, آمین کہو زور سے اور جلدی سے بولو, اللہ حفاظت فرمائے. اب اصل بات پر آ جاؤ. قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کیسے وہ زندہ کرے گا. شیطان ہم کو بہکاتا ہے. بازاروں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جن کے ساتھ آپ لوگوں کی دوستیاں ہیں, آپ جن سے پڑھتے ہیں, جن کے پاس ایمان نہیں, وہ آپ کو یہی کہیں گے. آپ کی جوان بچیوں آپ کالج میں بھیجتے ہیں, یونیورسٹیوں میں یا بازاروں میں جاب پر بھیجتے ہیں, آج ایک فیشن بن گئی. تو وہاں ان کو کیا بہکایا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہم مسافر آدمی, ہم سے پوچھئے نا آپ. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ کھا پی کر مزے کرو, مرنے کے بعد کچھ نہیں. آج تک کوئی بادشاہ آیا ہے؟ آج تک کوئی نبی آئے ہیں؟ آج تک کوئی بڑے سے بڑا امیر آدمی آیا ہے مرنے کے بعد؟ کہا جو کچھ ہے یہی سورگ ہے, یہی جنت ہے, کھا پی کے مزے کرو, یعنی حلال حرام جو چاہے کرو. یہ مارکیٹ میں آپ کی اولادوں کو سمجھایا جا رہا ہے, اور آپ نے اولادوں کو دین نہیں پڑھایا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آپ نے نہیں پڑھایا. اور آپ نے پڑھایا تو کتنا پڑھایا؟ کوئی حافظ جی کو پکڑ لیا, وہ آئے گاڑی پر یا سائیکل پر اور قرآن کے حروف پڑھا دیے. تعلیم الاسلام نہیں پڑھائی, اللہ کے رسول نہیں پڑھائی, دینی تعلیم نہیں پڑھائی ہے, آپ نے بہشتی زیور نہیں پڑھائی, کچھ نہیں پڑھایا, تو آپ کی اولاد جاہل ہی رہے گی. اب یہ اولاد واقعی یار آج تک قبرستان سے کوئی آیا نہیں, بات بالکل صحیح ہے, اور بالکل صدیاں ہو گئی نہیں, جب سے دنیا بنی آج تک کوئی آیا نہیں. ان کی خبریں مٹ گئی, بڑے بڑے بادشاہ سلاطین آئے, بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام آئے, آج تک کوئی آیا نہیں. لہذا چلو اچھی بات ہے, اپنے ایمان اسلام چھوڑ دو, کچھ کام نہیں والا, غیر کے ساتھ شادی کر لو. ہزاروں لڑکیاں مومنوں کی غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی, کتنوں کی ہتیا کر ڈالی, کتنوں کی ہتیا. ان کے پاس ایمان تھوڑی ہے, اس کے پاس ایمان تھوڑی ہے. اور جن بچیوں نے ایمان چھوڑا ہے, اگر ان کو جہنم میں ڈالا اللہ نے, تو ماں باپ ذمہ دار, اللہ سے ڈرنا چاہے کہیں ان کو بھی نہ ڈال, کیونکہ ذریعہ آپ بنے. آپ کو تعلیم سے کوئی نہیں روکتا. میری بات تو بہت انصاف کی ہے, سمجھ کر جانا. لڑکیوں کو لڑکیوں کی کالج میں بھیجو, لڑکیوں کو لڑکیوں کی یونیورسٹی میں بھیجو. بڑوڈا میں ہے ڈاکٹر بنانے کی یونیورسٹی, مسلمانوں کی. ساولی میں ہے, بڑوڈا کے قریب ہے. آپ گوگل سرچ کرو, اب آپ کو کہاں پوچھنا ہے, مسلم کالجز گرلز کہاں ہیں, یونیورسٹیز کہاں ہیں, مسلم مدرسے کہاں ہیں, یہ آپ کو سب معلوم ہونا چاہیے. فتوے کی کتابوں میں لکھا ہے, اور ہر عالم اس پر اتفاق, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, رضوی ہو, رضاخانی ہو, شیعہ ہو, سب کا ایک ہی فتویٰ ہے کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کی بھی اسکول ہو یا مدرسہ, ایک کلاس میں بٹھا کر بالغ لڑکے اور لڑکیوں کو, میں آدھی بات بولوں گا, آدھی آپ پوری کرو, دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھانا جائز نہیں. فتویٰ میں لکھا, یہ میں نے فتوے نہیں لکھے. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ, ذرا زور سے آمین کہ اللہ حضرت کو غریق رحمت فرمائے. وہ فتویٰ رحیمیہ دیکھو آپ. حضرت کو کسی نے پوچھا کہ برقعے کے ساتھ کالج میں لڑکی کو بھیج سکتے کہ نہیں, کیا بہترین جواب دیا, الزامی جواب. حضرت نے فرمایا کہ برقع پہن کر مسجد نہیں بھیجنے کی اجازت نہیں, تو کالج میں کہاں اجازت ہو. کتنی اونچی بات کہی, کالج میں برقع پہن کر اجازت نہیں ہے لڑکے کے ساتھ. یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, قیامت بہت قریب ہے, گنتی کے چند برس باقی ہے. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی, بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے. آنے والی نسلوں کو بچا لو, تمہاری ذمہ داری. تمہاری شادیاں ہو گئی ہیں اور چھوٹی بچیاں ہیں, یا شادیاں نہیں ہوئی, اللہ آپ کو بیٹیاں دے گا, کیونکہ اللہ کے نظام میں لکھا ہے کہ اگر بیٹے دے گا تو زور سے بولو, دوسری کیا دے گا, بیٹیاں بھی دے گا. ذرا زور سے بولو نا, بیٹے دے گا تو بیٹیاں بھی دے گا, یہ اللہ کے نظام میں لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دی, 2 بیٹوں کے ساتھ. بیٹوں کو بچپن میں اٹھا لیا, 4 بیٹیاں دی تھی اللہ نے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیٹیاں دے گا, دنیا کا نظام چلانا ہے. نانا اور نانی بننے کا بہترین آپ کو عہدہ دے گا بیٹیوں کے ذریعے.
اور یہ نواسیاں اور یہ بھانجیاں اور یہ آپ کو جنت میں کھینچ کر لے جائے گی. یہ کب؟ جب وَعَلَّمَهُنَّ وَأَدَّبَهُنَّ، بخاری شریف کے الفاظ ہے، جب آپ نے اس کو دینی تعلیم دی ہوگی، ادب سکھایا ہو. یہ جوان جو بھی بیٹھے ہیں، آپ کی لڑکیاں چھوٹی نابالغ ہیں یا چھوٹی ہے، آپ سمجھ لینا ابھی بھی آپ دھارا بدلو. دھارا تعلیم سے کوئی نہیں روکتا، آپ چاہے ڈاکٹر بناؤ، مگر پردے کے ساتھ ہو. آپ لینے جائیں، آپ چھوڑنے جائیں، آپ ایسی کالج میں جہاں رکھو جہاں صرف اونلی گرلس اسکول ہو، اونلی گرلس کالجز اور یونیورسٹی، آپ کو بالکل اجازت نہیں. یہ اللہ کی دنیا ہے، میرے اور آپ کے باپ دادا کی نہیں. اگر سچے مسلمان ہو تو زور سے بے شک بولو، نہیں نام بولو یہ دنیا، بولو کس کی دنیا ہے. تو قانون اس کے قانون کے مطابق ہی چلے. ہزاروں لڑکیوں نے ایمان چھوڑ دیا. یہ کوئی خالی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل پکی رپورٹ دے رہا ہوں. اور روز آپ واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک مسلم لڑکی نے، شوہر مسلمان، 2 بیٹے، غیر مسلم کے ساتھ تعلق تھا، اس نے زنا کیا، حمل رہ گیا. اب شوہر کو پتہ نہ چلے، حمل گرانے گئے، اس میں گڑبڑ ہو گئی ڈاکٹر سے یا کیا، یا وہ جو ہے بالکل کومے میں چلی گئی، مر گئی. تو اس نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے وہ دونوں اس کے جو حلال بچے تھے مسلمان کو، اس کو بھی دریا میں ڈال دیا. وہ تو پکڑا گیا. نقصان آپ کا ہوا نا، وہ تو کل اٹھ کے چھوٹ جائے گا. یہاں اسلامی قانون تھوڑا ہے کہ اس کی گردن اڑا دیں گے. کورٹوں میں پیسوں کی پٹیاں چھوڑو اور لوگ باہر گھومتے ہیں. آپ یہ دنیا ہے، اس لیے اللہ نے قیامت رکھی ہے. لوگ جج پھوڑ ڈالتے ہیں. کانٹیکٹ ہو انسان کے ساتھ، انسان کا کانٹیکٹ کیا مشکل کا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس کی دلیل سن لیجیے. آپ جنگل میں گئے، کسی جنگل میں، یا انڈمان نکوبار ہے، مدراس سے اوپر، وہاں جنگل میں انسان رہتے ہیں. کیسے انسان؟ کپڑے نہیں پہنتے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے. اپنا سطر جو ہے نا جھاڑ کے پتوں سے چھپاتے، جھاڑ کے پتوں سے. کوئی گھومنے کے لیے جاتا ہے تو کپڑا دیتے ہیں، تو کبھی کپڑے سے چھپا لیتے ہیں اپنا سطر سے، باقی پورا بدن ایسے ہوتا ہے. انسان ہے باقاعدہ، واٹس ایپ پہ آتا ان کا. منموہن سنگھ کی سرکار تھی تو یہ نکوبار کے جنگل میں پھر انہوں نے بارڈر لگا دیا، ورنہ لوگ اس کو ستاتے تھے. کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، سانپ بچھو کچے کھا جاتے. میں نے ان کا ویڈیو دیکھا ہے. اور میں وہاں انڈمان نکوبار، ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ سب کا مولانا بالکل سچی، کیونکہ میں جنگل میں تو گیا نہیں ہوں. آپ ان کے پاس گئے، یہ میں آخرت سمجھا رہا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوگا مرنے کے بعد. آپ اس کے پاس گئے سورج سے، اور آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم سورج سے آ رہے ہیں، دھیان سے سن رہے ہیں نا، ذرا زور سے جواب دو. ہاں ماشاء اللہ. آپ گئے ان کے پاس اور آپ نے کہا کہ دیکھو یہ موبائل ہے ہمارے سورج میں، اس سے آپ دنیا بھر میں بات کر سکتے ہیں. ایک مشین ہے یہ. آپ نے بتایا کہ آپ تو جنگل میں رہتے ہیں، مکان بھی نہیں ہے آپ کے پاس. کہا ہمارے تو شاندار فلیٹ ہے، مکان ہے، ویوز ہے، ویلا ہے، بنگلو ہے. ہمارے پاس پکی سڑکیں ہیں، اس پر گاڑیاں دوڑ رہی، 2 ویلر 4 ویلر. ہمارے پاس سورت ایئرپورٹ ہے، یہاں سے پلین دبئی اور کہاں دوڑتے ہیں. پوری دنیا، انڈیا میں بھی جاتے ہیں اور فورن میں بھی جاتے ہیں. وہ کہا ایئرپورٹ ہے، پلین اترتے ہیں. آپ نے کہا کہ بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہے جو پورے انڈیا کو کور کرتا ہے. اچھا دھیان سے سنو. آپ نے وہ جنگل کے آدمی کو کہا، اگر وہ جنگل کا آدمی آپ کو یہ کہے، آپ کو کہے کہ میں ریلوے اسٹیشن کو بھی نہیں مانتا ہوں، ایئرپورٹ کو بھی نہیں مانتا ہوں، بس اسٹیشن کو بھی نہیں مانتا ہوں، اور یہ جو مشینری آپ نے بتلائی میں اس کو بھی مانتا نہیں. میرے سوال کا جواب دیتے جائیے. اگر جنگل کا آدمی نے سورج شہر دیکھا نہیں ہے، جواب دیجئے سب مل کر، تو میرا آنا قبول ہو جائے کہ آپ یہ سمجھو کہ ہاں میں یہ سمجھوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے. اگر وہ آدمی جنگل میں بیٹھے بیٹھے ریلوے اسٹیشن، سورج، گاڑیاں، روڈ، مشینریاں ہیں، ہوائی جہاز، سب کا انکار کر دے، بھائی سب مل کر جواب دو، ساری دنیا اس کو بیوقوف کہے گی یا نہیں کہے گی؟ وہاں بیٹھے بیٹھے جواب دو جلدی سے. وہ بیٹھے بیٹھے وہ انکار کر سکتا ہے، وہ کہے یہ ہے ہی نہیں، غلط بات ہے اس کی. تو بہت تو یہ کہہ سکتا ہے، میں آخرت سمجھا رہا ہوں، تو بہت تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ان چیزوں کو زور سے بولو میں نے دیکھا، بس آگے کچھ نہیں بول سکتا. وہ چیزیں نہیں ایسا تو نہیں کہہ سکتا.
چیزیں تو ہے مگر تو نے دیکھی نہیں ہے. تجھے اب جنگل چھوڑنا پڑے گا, سورت شہر آنا پڑے گا, ایئرپورٹ, ریلوے اسٹیشن, بس اسٹیشن, اور یہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی, تب جا کر تو یقین کرے گا کہ ہاں یہ سب چیزیں موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی سمجھا رہا ہے, او جاہل انسان, تو نے اگر قیامت کے میدان کو نہیں دیکھا ہے, قبر میں جنت ہے, جہنم میں اگر تو نے اس کو نہیں دیکھا ہے, تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے, زور سے بولو, میں نے دیکھا نہیں. مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت و جہنم نہیں ہے. تو بولو زور سے, یہ کہہ سکتا نہیں. جنگل کے آدمی کو یقین کرنا ہوگا تو جنگل کے آدمی کو جنگل چھوڑنا پڑے گا, سورت آنا پڑے گا, تو آنکھوں سے دیکھ کر تو خود یقین کر لے گا. ذرا زور سے بے شک بولو کہ ہاں یہ سب چیزیں موجود ہے. بولو بے شک. سورت آئے گا تو یقین آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی سمجھا رہے, تو نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ہے, میدان حشر کو دیکھا نہیں ہے, قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا ثواب مل رہا ہے, تو نے دیکھا نہیں. تو انکار کر سکتا, زور سے بولو, نہیں ہے. تجھے جہالت کا میدان چھوڑنا پڑے گا. جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر سورت آیا, اس کو یقین آ گیا. تجھے جہالت کا میدان چھوڑ کر اللہ کی کتاب لو جلدی, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ قرآن پاک کی آیتیں ہی اس میں اور حدیث ہے, اس کو کھول کر دیکھنا پڑے گا کہ قرآن میں کہاں کہاں دلیلیں لکھی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. قرآن, کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے والا, سب مل کر زور سے بولو, وہ کس کا کام ہے؟ وہ انہوں نے اپنی کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. جہالت کا میدان چھوڑ, تیرے سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان چھوڑ, اس کو پڑھنا ہے پڑھتا رہے, مگر اس کو چھوڑ کر اس کو بھی دیکھ, اور اس میں جو دلیلیں لکھی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی, بے شک بولو زور سے, تو بھی یقین کر لے گا کہ ہاں وہ دوبارہ زندہ کرنے کی, زور سے بولو بے شک وہ طاقت رکھتا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی. قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ ایک آدمی ہے, اس نے 10 آدمی کو مارا. ابھی کل پرسوں امریکہ میں ہوا, ہوٹل پہ لوگ کھانے بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا شرابی, 10 آدمی کو گولی سے مار, 10 کو مار ڈالا, اور پولیس نے آگے جا کے پکڑ لیا. قرآن پاک میں ہے کہ مارنے والا ایک, اور جلدی سے بولو, مرنے والے. اگر گورنمنٹ نے اس کو پھانسی بھی دے دیا کہ چلو بھائی قاتل ہے, مار دیا, گورنمنٹ نے اس کو پھانسی دے بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں پوچھی ہے, ایک دنیا کے بادشاہ ہو, جس کو تم نے پھانسی دی ہے اس نے میرے 10 بندوں کو مارا ہے, تو تم نے اس 10 جان کے برابر ابھی ایک ہی جان کی سزا دی ہے, دوسرے 9 مارے ہیں. ذرا زور سے بے شک بولو, میں سمجھوں کہ آپ قرآن سمجھ رہے, اس 9 کی جان کا حساب کون لے گا؟ بولو نے بھائی, کون لے گا؟ اب جواب دو بے شک کے ذریعے, ان 9 کا حساب اللہ ہی لے سکتا ہے, کوئی اور نہیں لے سکتا. قرآن میں کہا ہے بادشاہ ہو, تم پورا انعام بھی نہیں دے سکتے کسی آدمی کی نیکی کا, اور تم کسی کو پوری سزا بھی نہیں دے سکتے. اسی لیے میں نے, بے شک بولو زور سے, اسی لیے میں نے قیامت کا دن رکھا ہے. آپ سمجھ لو میں آپ سے کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں. یہ محرم کا مہینہ چل رہا, ابھی سے نیت کرو دنیا کے حلال کام کے ساتھ, زور سے انشاءاللہ بول دو, دین پر آنے کی کوشش کریں. جس کی شروعات اچھی, اس کا پریرام اور انجام بھی اچھا ہوگا, اور جس کی محرم بیکار دھندوں سے شروع کیا ہے, بے نمازی ہونے سے شروع کیا, معاملات آپ کے صاف نہیں. آج آپ کل دیکھو, آپ کسی کو 500 روپے دے دو, آپ بھول جاؤ کہ وہ 500 روپے واپس آئیں. 5% لوگ ہیں اچھے لوگ, دینداری لوگوں جو نماز روزے تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں, ان میں بھی یہ برائیاں گئی. 99% بھول جاؤ آپ کہ آپ کے پیسے واپس آئیں. یہ آخری دور ہے, امانتوں میں خیانت عام ہو گئی. عام ہو جانے یعنی گھر محلے گھس جا, جھوٹ بولنا عام ہو گیا, شراب پینا بیچنا عام ہو گیا. جو تعلیم گاہ ہے, یونیورسٹیاں, آپ وہاں دیکھو. میں مسافر آدمی, مجھ سے پوچھو, میری خود کی سکولیں چلتی ہے, مدرسوں کے ساتھ سکولیں چلتی, مگر جہاں اونلی سکولیں ہیں یا کالجز ہے یا بازار ہیں, بازار کی بھی بات کر رہا ہوں, دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خود محنت کریں. آپ ہمیں بتلانا, انڈیا میں کسی جگہ بالکل کوئی گاؤں میں سکول نہ ہو تو ہم خود مدرسے کے ساتھ سکول کھولتے ہیں. میں نے خود BA تک انگریزی پڑھا ہے, اس کی تعلیم کے فائدے وہ مجھے معلوم ہے. آپ سمجھو بات کو. امت سے شکایت ہماری یہ ہے کہ تمہارے جانے کے دھارا وہ غلط ہے. دنیا کے ساتھ بے شک بولو زور سے, دین اللہ کا بہت ضروری چیز ہے. وہ حلال و حرام کا علم ہے, حلال و حرام کا علم.
وہ کوئی نہیں پڑھائے گا. کسی کالج یونیورسٹی میں یا بازاروں میں آپ کو جھوٹ سے بچنے کا کوئی سبق نہیں پڑھائے گا, غیبت سے بچنے کا, تکبر سے بچنے کا, حسد سے بچنے کا. ذرا سا کچھ ہوا 5-25 لاکھ روپے کا کہ کسی کی ہتیا کر ڈالو, کسی کو مار ڈالو, ہے زمین دبا دی کسی. ہر ایک کو کہتے ہیں ہم کہ آپ معاملات میں گڑبڑ کیوں کرتے ہو. آپ کسی کا 5 پیسہ بھی ہو قرآن پاک میں لکھ لو اور 2 گواہ رکھو کہ جب پیسہ واپس لینے کا معاملہ آئے تو تمہیں جو ہے پریشانی نہ اٹھانی پڑے. کل اٹھ کر آپ نے کچھ ہی نہیں رکھا تو آپ کے پاس گواہ مانگیں گے. آج کتنے لوگوں کے بعد کورٹ میں کیس جاتے ہیں, کورٹ حق پر ہے وہ دعویٰ کرنے والا, مگر گواہ ایک بھی نہیں ہے تو گور فیصلہ نہیں کرے گا وہ کہ جاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں. آپ کی حلال چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اللہ نے گواہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. آپ مسلمان ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, آپ بسم اللہ والا برکت اللہ نہیں پڑھتے, بھول گئے بسم اللہ ولہ آخرہ. اچھے اچھے دینداروں کا یہ حال ہے. ارے لوگوں کی یہ دعوت کھانے جاتے ہیں نا شادیوں میں, آپ مجھے بتلاؤ جو میں جھوٹ بولتا ہوں تو 99% لوگ شادی والے کو مسافہ کرنے کی فکر کرتے ہیں, بریانیاں کھا کے ہاتھ دھو کے برابر گاڑیاں کیک ماری کے بعد اللہم تم طعمنا واسقی من سقانا, اے اللہ ان کو بھی کھلا جنہوں نے ہم کو کھلایا اور ان کو پلا جن کو پلا. نے جو دعوت کرانے والے ہیں وہ دنیا والوں کی تعریف کی فکر میں رہتے. دنیا والوں کا حال کیا بتلاؤں, اور یہ آخری زمانے کے مسلمان ہیں. کیا حال بتاؤں معلوم ہے, ایک بہت بڑی شادی کی آدمی نے اور چپ چاپ باہر کھڑے کہ یہ لوگوں کے جانے کا راستہ, لوگ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں آج میں نے شادی میں کھانا پکایا. لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے, کہ اکثر لوگ یہ تھے 5% لوگوں نے تعریف کی اور 95% لوگوں نے کہا سب کچھ اچھا تھا مگر گوشت کچا تھا. بھائی زور سے بولو نا, سب کچھ اچھا تھا مگر گوشت نہیں کچا تھا. تو بھی یہ بہانہ نکالا, تعریف نہیں کی. اور اگر ہلکا سا رہا بھی تو 95% چیز کی تعریف نہیں کریں گے, وہ برائی کریں گے. یہ حال ہے آخری زمانے کے مسلمان. صرف اسلام کا نام رہ گیا. گھروں میں جھگڑے, دیرانی جٹھاری کے جھگڑے, رشتہ داروں کے جھگڑے, بھائی بہنوں کے جھگڑے. آپ تو دائی ہو دین کے, آپ کو تو پوری دنیا کو سنبھالنا چاہیے مگر آپ کا خود کا ہی ٹھکانہ نہیں ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کچا ہے. میری بات کو بے شک کے ذریعے جواب دو, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اگر یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر پکا یقین ہو جائے تو سمجھ لیجیے آپ کوئی انسان غلط کام نہیں کر سکتا, کوئی آتم ہتیا نہیں کر سکتا. یہ بڑے بڑے بلڈر آپ دیکھو, ابھی رمضان سے پہلے 2500 کروڑ روپے کا آسامی, اس کے پاس 2500 کروڑ روپے, 25 میں مالے بلڈنگ پر, خود کی بلڈنگ بنائی, اوپر سے نیچے گھس کا مارا, اسے مر گیا. پینٹ میں سے پولیس نے نوٹس نکالی, اس نے وہ لکھ کر گیا تھا کہ بیٹے کی شادی آ رہی تھی, مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی مگر مجھے کام اور کاریگروں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ 2 سال سے بڑی بڑی ٹیبلٹ اور کیپسول کھا رہا تھا مگر مجھے نیند نہیں آتی اور میں بہت پریشان تھا. کہا یہ دولت سے بہتر ہے کہ مر جانا اچھا. یہ 3 یا 4 دن ہوئے, زیادہ دن نہیں ہوئے. بمبئی کی جو باندرا ٹرمینل پر جو ہے نا بھائی دریا ہے, آپ نے نام تو سنا ہے کہ نہیں ہے, اس پر سے ایک انجینئر نے آدھا گھنٹہ پہلے فیملی کو لے کر دور رکھا ان کو ایک ہوٹل پر, نہ آدھے گھنٹے کے بعد کہا کہ پیسوں کا کچھ پرابلم تھا, ہم بالکل باقاعدہ ویڈیو جو ہے لائیو ہوا, اندر سے بھسکا مارا, اندر مر گیا. گاڑی پارک کی اور اس نے خود ہی جا کر اندر سے. یہ کیوں ہے؟ دولت اور مال. بے شک بولو صحیح مال کا, میں اب 2 منٹ میں اٹھ جاؤں گا, مجھے آپ سے زیادہ بھی لمبا سفر کرنا ہے مجھے. بے شک بولو دنیا کی دولت کبھی اندر کا سکون نہیں دے سکتی. اور زور سے بے شک بولو, دنیا میں اگر دل کا سکون چاہیے بے شک بولو اللہ کے دین سے آئے گا, اللہ کے ذکر سے آئے گا, گناہوں سے بچنے سے آئے گا. آپ مجھے بتلاؤ کوئی کبھی آپ پوری زندگی میں کسی مسجد کے امام نے پنکھے سے لٹکتے دیکھا ہے؟ اب کی اولادیں کیا کیا کر رہی دین نہیں پڑھنے کی وجہ سے. ابھی ایک گجرات سے باہر قصہ, 4-5 بچوں نے, آپ موبائل کی عام حال, یہ بچوں کا کام ہے, 7 سال کے بچے موبائل لے کر گھوم رہے ہیں. یہ بزنس مین کا کام ہے, ہمارے جیسے مسافر کا کام ہے, کھیتی والوں کا کام ہے. یہ جس کا کام ہے اس کا کام ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں, اب وہ ریل اتارنا سیکھ گئے. آپ نے پڑھا ہوگا آج کے گجرات کے اخباروں میں بھی آیا, ابھی میں راستے میں آ کے پڑھ, میں نے تو 10 دن پہلے 15 دن پہلے ہندی اخبار میں بھی پڑھا تھا, آج گجراتی اخبار میں بھی پڑھا میں نے. اب بچے کو کہا کہ چلو اپنے پھانسی کا ذرا ریل اتارے سے, ان کی نیت نہیں تھی مرنے کی. ایک بچے نے گلے میں پھانسا دیا اور نیچے جو پالی تھی
وہ سیمنٹ کنکریٹ تھی, وہ بارش گری تھی نا تو اس کی وجہ سے لیل جام ہو گئی تھی ہرے کلر کی. اس میں چلو اتار, یوں کر کے اتار رہے ہیں اس میں, اور اس کا جو پاؤں پھسلنا چاہیے, ذرا پاؤں پھسل کر اس کی باڈی آگے چلی گئی, تو وہ جو گلے میں لٹکا تھا نا وہ فٹ ہو گیا, اور ایک دم سے یوں کر 2 منٹ میں تو انتقال ہو گیا. آپ کیا کیا غفلتیں کر رہے ہیں, اور آپ کیا کیا بچوں کو سکھا رہے ہیں. بچہ روتا ہو تو فوراً چپ کرنے کے لیے موبائل دیتے ہیں. یہ چیز دینے کی, سویٹ دے دو نا, سویٹ دے دو. وہ لاکھ ہی کرے, بچے کا آپریشن ہوتا ہے, لاکھ روتا ہے, تو آپ اب ڈاکٹر کو منع کرتے کہ نہیں میرا بچہ دے دو, آپریشن نہیں کرانا. بھائی جلدی سے بولو نا, آپ منع کر رہے ہیں. وہاں پکڑ کے بھی آپ آپریشن کرائیں گے آپ, مگر آپ یہاں کیوں مار کھا رہے ہیں؟ آپ دوسری طرح بہلاؤ, 10 منٹ لگے گی آپ کو, مگر گندی باتوں کی طرف. اور بچے کیا کیا غلط دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا کیا, اور کون سی بری چیز اس پر نہیں آ رہی, مجھے یہ بتلائیے. آپ ایک کال کرتے ہیں نا, کال, اس کے بعد ننگی تصویر آتی ہے عورتوں کی, وہ تو آپ کو ایپ بند کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اس کے پاس تو ایمان نہیں, وہ تو سب کچھ بھیجیں گے آپ کو. قیامت بہت قریب آ گئی. علماء لکھتے ہیں 4 نشانیاں ہو گئی, دھواں نکل گیا بڑی نشانیوں میں, 3 بڑے زلزلے ہو گئے, 4 ہو گئی, اور اب جو ہے ڈر ہے کہ سورج پشچم سے نکل جائے. یہ لوگ بار بار سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ 2037 میں پورا چانس ہے, 2037 میں پورا چانس ہے کہ سورج ادھر پشچم سے نکل جائے. اور آپ قرآن میں پڑھا ہے آپ نے کہ جب سورج پشچم سے نکل جائے گا, سب مل کر زور سے جلدی سے بولو توبہ کا دروازہ بند. اس کے بعد دھمادم نشانیاں پوری ہو جائے گی, اور 1 سیکنڈ میں آسمان و زمینوں کو توڑے گا, اور پھر دوسرا ویسل بجے گا. جلدی سے بولو, یہ سارا سبق ابھی میں نے سکھایا. اللہ دوبارہ قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ کا حساب مانگے گا کہ لاؤ نگر پالیکا کو حساب دے کر آئے ہو, سورت منپا کو لاؤ, لاؤ, تم نے لائٹ کا بل دیا, جو گیس کا بل دیا, مکان کا ٹیکس دیا, کھیتی کا ٹیکس دیا, میں نے تو پیدا کیا ہے. ذرا اس بات پر زور سے بے شک بولو, مجھے بھی زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے. ہاں, یہ جتنے غلط کام ہو رہے ہیں, اللہ قیامت نہ لائے تو ظالموں کی کھوپڑیاں کہاں توڑے گا. عقل مند کو اشارہ کافی ہے, اللہ کے حقوق بھی پورے کرو, بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. جو نماز روزہ نہیں کرتے ہم ان کو کہتے ہیں نماز روزے کے پابند بنو. کچھ لوگ نماز روزوں کے پابند ہیں مگر معاملات میں چوپٹ ہے, بندوں کے حقوق میں چوپٹ ہے, سمجھے کہ نہیں. وہ بالکل یہ غلط عادتیں چھوڑ دے. کسی کا 5 پیسہ جو کھایا ہے نا, نماز روزے سائڈ پہ جائیں گے, جہنم کی آگ میں اٹھا کے پھینک دے. لکھ لو, کسی کا 5 پیسہ بھی باقی ادھار لے کر مت جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جن کے سروں پہ قرضہ تھا, اور جن کے رشتہ داروں کا اللہ کے رسول اس کا قرضہ جنازے کی نماز کے بعد ادا کرے, ان کی نماز پڑھائی. اور جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا, امت ایسا نہیں کہ حضور کو اس مرحوم سے دشمنی تھی, امت کو سبق دلایا کہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں, جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے جگہ جو قرض لے کر گیا. اور کسی مسلمان کو مارنا یا کسی قرآن میں لکھا ہے کسی غیر مومن کو مارنا بغیر قصور کے, یہ علماء سے پوچھ لینا, قرآن پاک میں ہے, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. حدیث میں ہے جھوٹ عام ہو جائے گا, قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. اب دنیا بھر میں دیکھو, آپ قیامت کی نشانیاں عام ہو. اب میں کھڑا ہو جاتا ہوں, بے شک کے ذریعے زور سے بول دو ایک بار, قیامت قریب ہے کہ نہیں؟ روزانہ پہلے 100 دھرتی کم میں بتلاتا تھا, روزانہ 200 کے اوپر جا رہے ہیں. تقریر ختم ہو گئی. ہاں, اب میں کچھ نہیں بولوں گا, آپ بالکل نہ گھبرائیں. تقریر ختم ہو گئی. ایمانداری سے کہو, میں پہلے 100 دھرتی کم 24 گھنٹے میں بتلاتا تھا, اور ابھی کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں 200 کے اوپر جا رہے ہیں روزانہ. 200 اوپر, یہاں ٹاور پکڑا نہیں رہا, 200 کے اوپر جا رہا ہے, 200 کے اوپر. اگر کھل جاتا تو میں بتلا دیتا. اللہ تعالیٰ بس بات ختم ہو گئی, میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے.